السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت انسانوں میں بہت سارے مسائل پائے جا رہے ہیں۔ بیماری کا مسئلہ، تنگ دستی کا مسئلہ، بے قراری کا مسئلہ، بے چینی کا مسئلہ، ایک ہی مسئلہ نہیں بلکہ مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہر انسان یہ سوچ رہا ہے ان مسائل کا حل کیا اور یہ مسائل کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، قرآن جہاں ہدی للمتقین ہے، وہیں قرآن ہدی للناس بھی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جب اپنی شان بیان کی تو رب نے خود اس قرآن کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ نصیحت دینے والی کتاب ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کی سولوشن والی کتاب ہے، یہ پرابلمز کا ریزن بھی بتاتی ہے یہ کتاب، اور پرابلمز کے سولوشن کو بھی یہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج دن بدن اگر انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تنگ دستی بڑھ رہی ہے، مہنگائی شباب پر ہے، اور گرمی بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی اپنے شباب پر ہے۔ آج تکالیف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، انسان کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سکون کی تلاش میں بھٹکتا نظر آتا ہے، لیکن کوئی جا ایسی نہیں ملتی جہاں انسان سکون حاصل کر سکے، اطمینان حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ عز و جل کے رحمان الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ اس فرمان کی طرف بھی توجہ دیں کہ جب وہ رحمان الرحیم ہے اور اس کے حبیب رحمت للعالمین ہیں تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کی زندگی اطمینان سے گزرے، بندے مصیبتوں سے دور رہیں، ان کی زندگی، ان کی صبح، ان کی شام آرام کے ساتھ گزرنے لگے۔ لیکن بندہ ہے جب وہ اپنے رب کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دینے لگتی ہیں، پریشانیاں اس کے گھروں کے لیے بالکل پریشانیاں اس کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دل کی تنگی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے، اور دل ہی کی تنگی نہیں، مطلق تنگی کی بات قرآن کہتا ہے تو یوں کہتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو لوگ میری آیت سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج وہ کون سی تنگی ہے جو انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتی؟ زندگی تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت ساروں کی، اسی طریقے سے مالی تنگی نظر آتی ہے، بدن کی تنگی بھی نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان ساری پرابلمز کا سولوشن کیا ہے؟ جب یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ گناہوں کے سبب سے یہ ساری پریشانیاں اور اللہ کی یاد سے غفلت کی بنیاد پر ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج بہت سارے دانشور جب کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں قوم کو اٹھانا ہو تو ایجوکیشن کی بات کرو، قوم کو اٹھانا ہو تو اکنامیکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرو، غرض کے بہت سارے مشورے دیے جاتے ہیں، ان کے اپنے مشورے حق بجانب ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آج کا تعلیم یافتہ بے چین
چین نہیں ہے؟ کیا آج کا پڑھا لکھا انسان بے قرار نہیں ہے؟ دنیا کے وہ ممالک جن کو علم کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کہے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، ان سارے ویسٹرن ورلڈ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہندوستان کے کمپیئر کے اندر، ایشیا کے کمپیئر کے اندر سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ دماغی مریض اگر آپ کو پائے جائیں گے تو وہیں پر پائے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری پریشانیاں ہیں کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں ہیں کیوں؟ اور اس کا سولیوشن کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا سب سے بڑا سولیوشن یہ ہے جسے قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے قرار کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اس کی عمر سے برکتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے پروردگار جل جلالہ اطمینان کی دولت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا میں مومن کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کے اس فرمان کو بہت سارے مقامات پر ہم کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن، کامل مومن ہو گئے۔ کمال ایمان کے بعد کامیابی، تو آج اگر عالمی سطح پر ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو قصور ہمارا ہے کہ واقعی ہم کامل مومن ہیں، ورنہ اللہ کا فرمان تو حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر